اب مسجد میں تعمیر اور مسجد میں تعاون کے سلسلے میں کوئی بات ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کریم میں اس کو بھی بیان فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ۔ مسجد وہی شخص تعمیر کرتا ہے، مسجد وہی شخص بناتا ہے، مسجد میں تعاون وہی شخص کرتا ہے۔ کون شخص؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو۔ معلوم یہ ہوا مسجد میں تعمیر کرے گا، مسجد میں کسی طریقے سے بھی تعاون کرے گا، مسجد میں کسی طریقے سے بھی اپنا تعلق کو جوڑے گا، اس کا ایمان ہے تب وہ مسجد میں اپنا تعاون کر رہا ہے، گویا کہ وہ ایمان اس کے اندر ہے۔ قرآن کریم اس کے ایماندار اور اس کے اندر ایمان ہونے کی بشارت دیتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جو مسجد میں تعمیر میں حصہ لیتا ہے اور مسجد کے سلسلے میں کسی طریقے سے بھی وہ کوششیں کرتا ہے، اس کا ایمان اللہ پر ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اس کا اور نماز بھی قائم کرتا ہے، وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنۃ، کہ جو آدمی مسجد میں تعمیر کرتا ہے، مسجد بناتا ہے، پروردگار عالم جنت میں اس کے لیے ایک محل بنائے گا۔ یہ فرمان مصطفیٰ ہے، کوئی شک نہیں، کوئی تردد نہیں۔ مسجد تعمیر کے سلسلے میں سمجھتے ہوں گے کہ پوری مسجد بنائیں گے تب یہ فضیلت ملے گی، تب یہ مقام ملے گا، تب یہ چیزیں حاصل ہوگی جنت میں محل۔ فرمایا یہ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ پوری مسجد تعمیر کی جائے، ایک آدمی پوری مسجد کو بنا دے، بلکہ مسجد میں تعمیر کے سلسلے میں اگر 1 روپیہ بھی اگر کسی کا لگ جائے، اگر چند پیسہ بھی اگر اس کا لگ جائے مسجد کے تعمیر کے سلسلے میں، تو رب العالمین اس انسان کو بھی جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنۃ۔ کوئی ضروری نہیں ہے پوری مسجد بنانا، مسجد کے تعمیر میں حصہ لینا اصل چیز یہ ہے۔ جو آدمی مسجد کے تعمیر میں حصہ لے گا اس کے لیے جنت میں محل بنے گا۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ جنت میں محل بنے؟ ہر آدمی کی خواہش ہے جنت ملے، جنت میں محل بنے۔ تو پھر ہمیں اور آپ کو سوچ لینا چاہیے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ ابھی آنکھیں کھلی ہوئی ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہے، نہیں معلوم کل کو کسی نے دیکھا نہیں۔ اگر آپ دنیا سے چلے گئے کچھ کام نہیں آئے گا، یہی چیزیں جو آپ دیے ہوں گے یہی چیزیں کام آئیں گے۔